مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک وردی پہنی ہے اور اس وردی پہننے کے بعد ان پر شدید ترین تنقید ہو رہی ہے. اس حد تک تو قیمت بتاتی ہیں کہ آپ کی عقل تسلیم تو کر لیں. 500-600 میں تو یعنی اس سے تو اچھا یعنی جوڑا بیکاری پہنتا ہے ایک. وہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی والوں کا خون جلتا. مریم نواز شریف صاحبہ نے وردی تو پہن لی ہے, اب ان کو چاہیے کہ وہ جائیں کچے میں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں. السلام علیکم, میں ہوں نمرہ سہیل, آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. مریم نواز نے پولیس کی وردی کے بعد ایلیٹ فورس کی وردی پہن لی ہے اور یہ ویڈیو, یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور اس پر لوگ تبصرے بھی کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. جی دیکھیے, مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ وہ آرمی کی وردی کب پہن رہی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے وہ پولیس کی وردی پہن چکی ہیں اور اس کے بعد بھی پولیس والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا. اس سے پہلے جو سانحہ بھاول نگر پیش آیا تھا اور اس کے بعد سانحہ کھاریاں پیش آیا کہ جس میں خواجہ سراؤ نے پولیس تھانے پر حملہ کیا, یہ سب کے سامنے تھا. بہرحال اب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک وردی پہنی ہے اور اس وردی پہننے کے بعد ان پر شدید ترین تنقید ہو رہی ہے. ویسے تو ایلیٹ کلاس کا تو وہ حصہ ہیں, لیکن ایلیٹ فورس کی انہوں نے وردی پہنی ہے. اچھا, انہوں نے وردی پہننے کے بعد جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ یہ وردی نہیں ہے, یہ وہ قومی خدمت ہے جو قوم کے چند بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب میں آتی ہے. مریم نواز, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھوئیں گے. میں آپ ہی میں سے ہوں اور میں بھی آپ کی وردی پہن کر آئی ہوں. تمام جوانوں نے 6 ماہ کا سخت ایلیٹ کورس مکمل کیا. دیکھیے, آپ ہی میں سے ہوں تو اس میں ہم تو آپ کو یہ غیر شماری نہیں کر رہے. آپ پاکستانی ہیں, آپ انسان ہیں, بالکل ہیں. اور ظاہر ہے آپ کوئی بھی جو ٹریننگ کرتا ہے, کوئی کیڈٹ ہوتا ہے یا وہ پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے اس کی, تو اس میں اور اس جو بھی خطاب کر رہا ہوتا ہے وہ تو محض لفاظی کر رہا ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. بہرحال پولیس پر لگے دھبے جلد دھوئیں گے, یہ بھی پولیس پر لگے دھبے آپ دھوئیں نا. آپ بتائیں کہ سانحہ بھاول نگر پر آپ نے کیا کیا. جو پولیس پر لگا ایک بہت بڑا دھبا تھا کہ جب پولیس والے ایک گھر میں گھس کر اور اس کے بعد پولیس والوں نے تشدد کیا, اس کے بعد آپ نے دیکھا جس انداز سے پولیس والوں پر تشدد ہوا وہ بھی انتہائی غیر انسانی سلوک تھا جو کیا گیا. اور اس کے بعد سب نے کہا کہ دیکھیں, پھر ISPR کی جانب سے بیان آیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. حالانکہ آپ پولیس کی وردی پہن چکی تھیں لیکن آپ کچھ نہیں کر پائیں. وردی پہننے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو اپنے عمل سے بتانا ہوتا ہے. دیکھیے, وردی عملاً آپ یہ کام کریں جس سے پولیس کو فائدہ ہو. پھر وردی نہ بھی پہنے تو چلے گا. دیکھیں, وردی نہ بھی, آپ مریم نواز کیوں وردی پہنے, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اگر کوئی کام کرنا ہے, ایسا کون سا کام ہوگا جو مریم نواز کے وردی پہننے سے یا نہ پہننے سے رک جائے گا؟ تو وہ ہم جیسی ہیں ویسی کریں. سو ظاہر ہے مریم نواز شریف صاحبہ, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی کچھ اچھی ویڈیوز بن جائیں گی, کچھ اچھی تصاویر آ جائیں گی, کلکس, اور اس کے بعد پھر مریم نواز شریف صاحبہ ان کو سوشل میڈیا پر ڈالیں گی. اس کے بعد ظاہر ہے تبصرے ہوں گے کہ بھائی آپ تو چھا گئیں, آپ نے کمال کر دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے, وہ سوشل میڈیا پر اس طرح سے وائرل ہو رہی ہوتی ہیں. دیکھیں, سوشل میڈیا پر مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جو وردی پہنی ایلیٹ فورس کی, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیر افضل خان مروت صاحب آئے. شیر افضل مروت صاحب نے ان کے لیے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وردی تو پہن لی ہے, اب ان کو چاہیے کہ وہ جائیں کچے میں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں. یہ کہنے کی دیر تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب پولیس نے کیا کیا. پنجاب پولیس نے ایک ٹویٹ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری. دیکھیں کتنی برجستہ چل رہی, کتنی تیز چل رہی ہے, اور کوئی لمحہ دیر نہیں لگائی. اور اس کے بعد لکھا کہ کچا آپریشن کے دوران 61,500 ایکڑ سے زائد زمینی رقبہ کرمنل سے واگزار کروا لیا گیا ہے. کچے کے علاقے میں آپریشن کے جدید ترین آلات اور اسلحہ مہیا کیا گیا. پنجاب پولیس کچا ایریا میں ڈسپینسریاں اور اسکولز بھی چلا رہی ہے. اب یہ کام کچے میں کر رہی ہے پنجاب پولیس. اس کے علاوہ اینٹی ہنی ٹریپ سیل سے 507 لوگوں کو جدید ٹیکنالوجی سے کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کروایا گیا.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر کچے کے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا. تو یہ فوراً ہی سب کچھ ہو گیا. لیکن وہ تو ٹھیک ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ انہیں ہدایت نہ کریں یا وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام یوز نہ کریں تو وہ کیا یہ کام اپنا کرنا چھوڑ دیں گے؟ یہ ان کی ڈیوٹی ہے, ان کا ذاتی فرض ہے. ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر, یہ کیا ہے؟ اگر وہ ہدایت نہیں بھی کرتی تو یہ ان کا فرض ہے. شروعات بھی ہدایت, اور یہ ٹویٹ کیا ہے ہدایت سے ہدایت تک, یہ سب کچھ مریم نواز شریف صاحبہ. پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو مریم نواز شریف صاحبہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے, صوبے کی چیف کسٹوڈین ہو سکتی ہیں, صوبے کے تمام تر اختیارات ان کے پاس ہو سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو اپنے کام ان کے کرنے ہیں وہ بھی آپ انہیں بتائیں کہ یعنی پولیس والوں کے کام وہ بھی مریم نواز شریف آپ کو بتائیں تو آپ کریں. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ پر اس وقت بہت سارے تبصرے بھی کیے جا رہے ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ جی انہوں نے ٹویٹ کیا, وہ لکھتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جو ایلیٹ فورس کی وردی پہنے ہوئے ویڈیو شیئر کی انہوں نے, اور ساتھ میں لکھا کہ اپنے اداروں اور وردی کو عزت ایسے دی جاتی ہے. انہوں نے مخالفین کو طنزاً لکھا کہ جلنے والے آج کوئی دوائی استعمال کر لیں, تصاویر سے دور رہیں, بعد میں ادارہ ذمہ دار نہ ہوگا. اب کس ادارے کی بات کر رہی ہیں یہ اندازہ نہیں ہے, لیکن عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ یہ وہی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ عام بازار سے 500 600 700 800 کے کپڑے لے کر پہنتی ہیں. سب لوگوں نے کہا کہ اگر اتنے سستے کپڑے ہو گئے, اور پھر لوگوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے کچھ یعنی کپڑوں کی قیمتیں لگانا شروع کی تو وہ ڈالرز میں نکلنا شروع. اس حد تک تو قیمت بتاتی ہیں کہ آپ کی عقل تسلیم تو کر لیں. 500 600 میں تو یعنی اس سے تو اچھا یعنی جوڑا بیکاری پہنتا ہے ایک. بہرحال آج ایک اور صارف نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ لکھتے ہیں کہ کیا مریم نواز آرمی کی وردی کب پہن رہی ہے؟ اس سے پہلے بھی سوال ہوا تھا جب انہوں نے وردی پہنی تھی, تو کیا پتہ وہ تصویر بھی آ جائے ان کی آرمی. اچھا دیکھیں, آپ کہیں بھی جائیں گی تو آپ کیا وہ وردی پہنیں گی؟ یہ کیا یعنی کہ اس میں کیا منطق ہے, کیا لاجک ہے؟ جہاں آپ نے جانا ہوگا, اگر آپ جائیں, پبلسٹی ہوتی ہے, ظاہر ہے پبلسٹی ہوتی ہے, تو آپ اگر تو آپ گئیں یعنی پولیس تو آپ نے پولیس کی وردی پہن لی, اگر آپ گئیں کسی اور محکمے میں تو آپ نے وہ وردی پہن لی, اگر آپ ڈاکٹر یا کسی اسپتال کے لیے گئیں تو آپ نے وہ وردی پہن لی. لیکن اگر آپ کہیں کسی جیل میں جائیں یعنی سینٹرل جیل کا دورہ کریں تو آپ کیا قیدیوں کی وردی پہن کے جائیں گے؟ دیکھیے, اگر تصاویر اچھی آ جائیں گی تو وہ کہیں گی کہ میں ان سے اظہار یکجہتی کے لیے کر رہی ہوں, اور ممکنہ طور پر وہ کوئی نمبر بھی لگوا لیں گی اپنی شرٹ پر, تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس میں. یعنی مریم نواز شریف صاحبہ سے کوئی بعید نہیں ہے, کیونکہ جو اگر ان کو سمجھ آ رہا ہے وہ اس وقت وہ کر رہی ہیں. نون لیگ کی حامی صارف ہے مہوش ظفر, انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ کام مریم نواز کرتی ہیں, ایک ہی بات ہے, کام مریم نواز کرتی ہیں اور خون پی ٹی آئی والوں کا جلتا ہے. دیکھیے, کام اگر کریں تو اچھی بات ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کام کریں گی تو عوام کا بھلا ہوگا, بجائے اس کے کہ یہ شعبدے بازیاں اور کچھ نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہی ہیں پی ٹی آئی والوں کا خون جلتا ہے. پی ٹی آئی والوں کا خون جلتا ہے, اور پی ٹی آئی والے, میں اکثر دیکھتا ہوں نا کہ آپ انہیں موقع ہی نہ دینا. پی ٹی آئی والوں کو کیوں موقع دے رہے ہیں وردیاں پہن کے, اور اس کے بعد ایلیٹ فورس ٹک ٹاک بنا کے, ویڈیوز بنا کے, کلکس, یہ تمام چکر اسی کا ہے کہ آئیں گی, اچھی لگیں گی, جچیں گی, اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی واہ واہ ہوگی. اس کے بعد یہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا, سب نے دیکھا تھا کہ جب مریم نواز شریف صاحبہ رمضان کی غالباً دن تھے, ریحام خان صاحبہ کی ابھی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3,000 روپے مریم نواز شریف صاحبہ نے پکڑوائے, اور اس کے بعد تصاویر ویڈیوز سب کچھ یہ ہو گیا, اس کے بعد 500 روپے ہاتھ میں پکڑا دیے, 3,000 لے گئے. یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. اور ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل نے لکھا کہ مریم نواز کی جو تصویر ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے, ایک اور ڈرامہ پیش کر دیا گیا. دیکھیے, اگر اسے ڈرامہ کہیں یا جو بھی کہیں, لیکن میں اگر ان کی جو ذاتی جو بھی خواہش ہوگی کیا وہ اس کے بغیر عملاً مکمل نہیں ہوگی. میرا خیال ہے آرام سے سکون کے ساتھ آپ جو بھی کرنا چاہیں گی وردی پہنے بغیر, یعنی آپ نارملی جو بھی کام آپ کے کرنے کے آپ وہ کریں. آپ سیاستدان ہیں, آپ ریفارمز لائیں, آپ ایسے ترقیاتی منصوبے جوڑیں, بجائے اس کے کہ آپ اپنی تصاویر لگا دیتی ہیں وہاں پر. جو بھی فیلڈ اسپتال کی موبائلز تھیں ہم نے وہ بھی دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ, اور پھر اس کے بعد ویڈیوز بنانا جس میں ان کے جو نواسیاں نعرے لگا رہے تھے کہ نانو اگین, نانو اگین. سو یہ بھی اپنے لیے تو ہے نا کچھ نہ کچھ,
یا اب دیکھیں نا یہ منصوبہ پچھلی حکومتوں سے چلتا آ رہا ہے، سو آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ اپنے تئیں کریں، آپ کوئی اپنا ان کی اب تک کی سیاست تصاویر اور ویڈیو سے آگے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جہاں ایکشن لینا ہوتا ہے وہاں ان کی بالکل خاموشی ہوتی ہے، ویسے یہ جو ہے وردی پہن کر آ جاتی ہیں اور تصاویر شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اور تبصرے ظاہر ہے پھر ہوتے ہیں۔ دیکھیے وہ خود ایکٹیو رہتی ہیں ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کو ایکٹیو رہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن وردی پہننے سے ہوگا کیا؟ آپ ایک کوئی لاجیکل ریزن دیں کہ جس کے بعد یہ پتہ چلے کہ مریم نواز کے وردی پہننے سے یعنی کوئی تبدیلی آ جائے گی۔ پنجاب پولیس والوں کو تو کٹ لگ رہی ہے، جہاں بھی جائیں تو وہ تو یعنی رسوا ہو رہے ہیں، سو یہ بھی ایک ہے المیہ۔ آپ وردی پہننے ہیں، آپ کے کچھ اچھے فوٹوز آ جاتے ہیں، اس کے بعد وردی والوں پہ کیا گزرتی ہے، اور پھر اور جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آنے چاہیے۔ دیکھیے جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ کام کرتے ہیں، جو گورننس ہوتی ہے نا وہ آپ وردی پہنے بغیر بھی آپ چلا سکتی ہیں صحیح نظام حکومت۔ اور یہاں ابھی جب مریم نواز شریف صاحبہ گئی تھی بابا گرو نانک، تو یہ سب کو اندازہ ہوگا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ایک ان کے اسکواڈ میں گاڑی ہٹ کی کسی نے، تو ایک راہگیر جو کہ حادثے کی وجہ سے ہی ان کی جان چلی گئی، لیکن مریم صاحبہ کو چاہیے تھا ناروال، تو انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ سو دیکھیں یہ کہنا تو اچھی بات ہے کہ صاحب یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن جہاں اگر آپ کی پرفارمنس کی بات ہو وہ آپ دکھائیں، بجائے اس کے کہ دوسرے کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگائیں، جو کہ اکثر شہباز شریف صاحب کے لیے مشہور تھا، لیکن یہ موصوفہ شہباز شریف صاحب کے بھی ریکارڈ توڑ دیں گی جیسا نظر آ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر یہ تو سب کچھ ہو چکا ہے، باقی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے آرمی کی وردی پہننی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے گا، نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اچھا ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔